السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لٹل پریچر یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور میرا عمرہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عمرہ کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ عمرہ کرنے کے لیے جب ہوٹل سے نکلیں تو ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ لازمی رکھیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ راستہ بھول جائیں تو ہوٹل کارڈ کے ذریعے آپ بآسانی اپنے ہوٹل میں واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ حرم جاتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھیں، جیسا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ کی ایک کاپی اور ہوٹل کارڈ لازمی ہو، اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس ایک بیلٹ میں موجود ہوں۔ اس کے علاوہ جوتے اتار کے رکھنے کے لیے ایک تھیلا بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ جس گیٹ سے آپ حرم میں داخل ہوں وہ گیٹ نمبر لازمی یاد رکھیں اور اسی گیٹ سے واپس آئیں تاکہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ ویسے مطاف میں جانے کے لیے باب فہد گیٹ نمبر 79 ہی رکھا گیا ہے، اور احرام کی حالت میں ہم اسی گیٹ سے مطاف میں جا سکتے ہیں۔ طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے مطاف میں جانے سے پہلے وضو لازمی کر لیں۔ ویسے تو مطاف کے اندر بالا خانے میں وضو کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وہیں سے وضو دوبارہ کر لیں، لیکن اگر آپ کو واش روم جانے کی طلب ہوئی تو آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے مطاف میں داخل ہوں، اور جیسے ہی بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب آپ اپنا عمرہ کریں۔ عمرہ کرنے کے دوران اگر کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو کسی عالم یا مفتی سے فوراً رابطہ کریں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہونے کی وجہ سے آپ پہ کوئی صدقہ یا دم واجب ہوا ہے تو وہیں پر ادا ہو جائے۔ طواف کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر آپ کو دھکے لگیں تو اسے برداشت کریں۔ طواف کے دوران کی کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حجر اسود پر بوسہ لینے جائیں یا حتیم پہ نفل پڑھنے کا موقع ملے، بس ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا موقع ملے تو اس وقت پڑھیں جب رش کم ہو، کیونکہ مقام ابراہیم پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر نفل آپ کو جلدی جلدی ادا کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں صحیح کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں نفل کہیں ایسی جگہ ادا کریں جہاں سکون سے آپ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور دعائیں مانگ سکیں۔ احرام کی حالت میں بیت اللہ کے قریب نہ جائیں، کیونکہ وہاں ہر جگہ خوشبو ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو سے دور رہنا ہوتا ہے، اور اگر آپ ویسے ہی طواف کرنے آئیں تو پھر بیت اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ ایک اور بات کا ضرور خیال رکھیں کہ نفل کی ادائیگی مکروہ وقت میں نہ ہو۔ جب مکروہ وقت گزر جائے پھر نفل ادا کریں، کیونکہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے فرض نماز ادا کر لیں، پھر جس جگہ سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں۔ اسی طرح اگر سعی کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز ادا کریں، پھر اسی جگہ سے سعی دوبارہ سٹارٹ کر دیں جہاں سے سعی چھوڑی تھی۔ ایک آخری بات کہ اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز بھی ایسی جگہ پہ پڑھیں جو کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور دعائیں بھی ایسی جگہ بیٹھ کے مانگیں کہ کسی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو۔ دوسروں کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیں، کسی کو راستہ نہ ملے اس کی مدد کریں، کوئی آپ کو تکلیف دے تو اسے برداشت کریں، اور کوشش کریں کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جتنا وقت بھی مکہ شریف میں رہیں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں۔ صرف طواف کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں، طواف کے لیے 7 چکر اور 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ طواف کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔
دعاؤں میں یاد رکھے گا. میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. میں جلد ملوں گا اپنی نئی ویڈیوز کے ساتھ. ہمیشہ خوش رہیں اور شکر گزار رہیں.